بات یہ بھی یاد رکھنا، جو جتنا قریبی ہوتا ہے اس کی اتنی جلدی پکڑ کرتا ہے، اور جس سے نفرت کرتا ہے اس کی اتنی دیر سے پکڑ کرتا ہے، اور جس کی دیر سے پکڑ کرتا ہے پھر اس کو پلٹنے نہیں دیتا، جس کی جلدی پکڑ کرتا ہے اس کو بیدار کر کے جلدی سے پلٹنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آج کل کے یہ نوجوان لڑکے، میری قوم کے مالدار، میری قوم کے سیاستداں، میری قوم کے گنہگار، ہاں وہی لوگ جو راتوں کو پاپ کے اڈوں کو اور بدی کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، ہاں جن کے فریجوں کے اندر شرابیں رکھی ہوتی ہے، ہاں جو دولت کے نشے میں ایک نہیں کئی کئی عورتوں کی کے ساتھ بدی کے پلان رکھتے ہیں، ہاں جب تک غریب تھے تو ولیوں کی چوکھٹ دکھتی تھی، جب مالدار ہو گئے تو عورتوں سے ناجائز تعلقات کر بیٹھے، اور پھر سوچتے ہیں آمدنی تو آ رہی ہے، مال تو مل رہا ہے، دولت کے دروازے تو کھلے ہیں۔ یہ مولوی نادان ہے، کہتے ہیں گناہ کرو گے تو روزی چھین لی جائے گی، رزق چھین لیا جائے گا، کٹوتی ہو جائے گی زنا سے روزی میں، عمر میں کٹوتی ہو جائے گی۔ یہ بیچارے پرانی باتیں کرتے ہیں، ہم تو زنا کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، بدی کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں لیکن دولت کم نہیں ہوتی۔ اس کو بھی حدیث میں بیان کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو پاپ اور گناہ کرنے کے بعد بھی خوشحال رہتا ہے، سمجھ لو اللہ کا منصوبہ اس کے لیے بڑی پکڑ کا ہے، اس لیے کہ جس کو جتنی ڈھیل دیتے ہیں اس کو اتنی زیادہ سختی سے پکڑتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے فرعون صدیوں تک، فرعون کی عمر کم و بیش جو ہے اللہ اکبر صدیوں پر محیط بتائی جاتی ہے، بعض لوگوں نے 800 سال تک بیان کیا، بعض لوگوں نے 1000 سال تک بیان کیا، اللہ اکبر بعض لوگوں نے 400 سال بھی بیان کیا، اور کہا اتنی عمر میں اس کے کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے مولا یہ اتنا بڑا پاپی خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا کبھی سر بھی درد نہیں کرتا۔ رب کی رحمت مسکرا کے کہتی ہے اس کا سر ہی اس قابل نہیں کہ ہم اپنا درد اس کو عطا کریں، جسے اپناتے ہیں اسی کو درد عطا کرتے ہیں، اور جس کو درد عطا کرتے ہیں پھر اس کو آہے سہگائی بھی عطا کرتے ہیں، آہے سحرگائی بھی عطا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ جب درد میں پکار کر کہتا ہے مجھے معاف کر دے تو جتنے جرائم کیے ہوتے سب معاف بھی کر دیا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ فرعون اگر ایک مرتبہ بھوکا رہتا تو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یاد رکھنا آپ دنیا میں دیکھ لیں غریبوں نے کبھی خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، غریبوں نے کبھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ہمیشہ دعوی نبوت مالداروں کی طرف سے ہوا ہے، ہمیشہ دعوی الوہیت خدا ہونے کا دعویٰ مالداروں کی طرف سے ہوا ہے۔ وجہ غربت انسان کو خدا کا بنا کر رکھتی ہے، اور دولت کے نشے میں انسان اللہ اکبر مغرور ہو جاتا ہے، تو کبھی وہ دے کر کے ہاں یہ ضرور ہے کہ غریبی بھی کفر تک لے جاتی ہے، غریبی شکایت کی بنیاد پہ کفر تک لے جاتی ہے، اور امیری ناشکری کی بنیاد پہ کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے خدا غریبی دے تو شکایت سے بچائے، جیسے بلال اور وہ شکایت سے محفوظ تھے، اور خدا امیری دے تو ناشکری سے بچائے، جیسے صدیق عثمان اور عبد الرحمن ابن عوف ناشکری سے محفوظ تھے۔ یاد رکھنا مالداری کی بنیاد پر آدمی تباہ ہوتا ہے ناشکری کی وجہ سے، اور غریبی کی بنیاد پہ تباہ ہوتا ہے شکایت کی وجہ سے۔ تو غربت دے تو شکایت نہ دے، اور مال دے تو ناشکری نہ دے، یہ دعا کیا کرو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی یہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے گناہ کے بعد جسے ہم مال میں وسعت دیں، گناہ کے بعد ہم جسے عزت میں وسعت دیں، سمجھ لو کہ بڑی پکڑ کا منصوبہ ہے، بڑے پیمانے پہ پکڑیں گے اور بہت پکڑیں گے۔ آپ جانتے میں نے ابھی ذکر کیا ایک بچے کا کہ جو تختے پر تھا، ماں مر گئی تھی اور وہ تختہ کنارے پر پہنچایا گیا، اس کی آنکھوں میں اتنا اثر دیا کہ وہ پہاڑوں کو جانچ لیتا کون سا سونے کا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے، ایسے وہ جانچ لیتا۔ پھر اللہ نے اس کو دولت سے نوازا، دولت ملی تو وہ بدبخت رحمت پر مچلنے کی بجائے عاجزی کرنے کی بجائے مغرور ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے بیت المقدس کو شہید کیا، اس
اس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، لاکھوں لوگوں کا قاتل بنا، پھر اللہ نے اس کو جو تباہ کیا ہے اسی کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جس کو بخت نصر کہتے ہیں، وہ تباہ ہوا، برباد ہوا۔ یہ خدا کی پکڑ ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھنا، خدا کی پکڑ سے بچو، اللہ کی پکڑ سے بے خوف مت رہو۔ اس نے گناہ کو اس لیے حرام کیا، یہ نہیں کہ اس کی شان گھٹتی ہے، یہ کہ وہ غیرت والا ہے۔